هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قطبی تصدیقات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس القضیۃ فالقضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ سے شروع ہوتا ہے۔ فالقضیۃ قول، شارح کہتے ہیں مصنف نے قضیہ کی یہ تعریف کی، القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے قضیہ کی یہ تعریف کی، اب آگے شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تعریف اعلیٰ درجہ کی تعریف ہے قضیہ کی جو مصنف نے پیش کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ تعریف جامع اور مانع، کسی بھی چیز کی تعریف جامع اور مانع اعلیٰ درجہ کی، کمال درجہ کی کب ہوتی ہے؟ تو مناطقہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تعریف اعلیٰ درجے کی، جامع اور مانع اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس چیز کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے، تو یہ تعریف جامع اور مانع ہوتی ہے، عرف عام میں اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے کہ بالکل معرف دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو جاتی اور کسی دوسرے کو اپنے اندر داخلہ کی اجازت نہیں دیتی ہے یہ تعریف۔ مثلا انسان کی تعریف حیوان ناطق سے، یہ اعلیٰ درجے کی تعریف ہے۔ انسان کیا ہے اس سوال کے جواب میں الانسان و حیوان ناطق، یہ اعلیٰ درجے کی تعریف ہے کیونکہ یہ تعریف انسان کی جنس قریب حیوان اور فصل قریب ناطق کے ذریعے سے ہے۔ تو شارح کہنا چاہتے ہیں مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ جامع اور مانع ہے۔ اب اتنا کہہ دینے سے بات صاف نہیں ہوگی کہ یہ تعریف جامع اور مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ جامع اور مانع ہے، بلکہ اسے ثابت کرنا پڑے گا، اور اسے اب شارح ثابت کرتے ہیں۔ اس کے لیے شارح کہتے ہیں فالقول هو اللفظ المرکب فی القضیۃ الملفوظہ۔ کیا کہنا ہے؟ کہنے کا حاصل یہ ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قضیہ کی تعریف میں مصنف نے کہا القضیۃ قول، قضیہ قول ہے، یہ قول اس کی جنس ہے۔ جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ قول جنس ہے۔ کیسے جنس ہے؟ قول بالاشتراک بولا جاتا ہے لفظ مرکب پر بھی، مثلا الفاعل مرفوع، یہ بولنا صحیح کہ یہ ایک قول ہے۔ تو دیکھیے یہ لفظ مرکب ہے، اس پر بھی قول بولا جاتا ہے، تو قول بولا جاتا ہے لفظ مرکب پر بھی، مثلا الفاعل مرفوع۔ اسی طریقے سے قول کا اطلاق مفہوم مرکب پر بھی ہوتا ہے۔ مفہوم مرکب الفاعل مرفوع، یہ تو لفظ مرکب ہے، مگر اس سے جو کچھ سمجھ میں آیا، ذہن میں آیا، وہ ہے مفہوم مرکب۔ کیا؟ فاعل کا مرفوع ہونا جو سمجھ میں آیا وہ ہے مفہوم مرکب۔ تو لفظ مرکب الفاعل مرفوع، اس کا مفہوم فاعل کا مرفوع ہونا جس کو مجھے بولنا پڑ رہا، وہ تو ذہن میں اس کی جگہ ہے، اس کا مفہوم وہ بھی ہے مفہوم مرکب۔ تو قول لفظ مرکب پر بھی بولا جاتا ہے اور قول مفہوم مرکب پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟
قول بالاشتراک لفظ مرکب پر بھی، مفہوم مرکب پر بھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ القضیۃ قول، قضیہ قول ہے، قضیہ قول ہے، تو اب یہ تعریف قضیہ ملفوظہ کو بھی متناول ہے اور قضیہ معقولہ کو بھی متناول ہے، قضیہ ملفوظہ کو بھی متناول ہے اور قضیہ معقولہ کو بھی متناول ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ قول هو اللفظ المرکب فی القضیۃ الملفوظہ۔ قول کس کا نام ہے؟ قول کسے بولتے ہیں؟ قول بولا جاتا ہے اس لفظ پر بھی جو مرکب ہے کہاں؟ قضیہ ملفوظہ میں، اور اس مفہوم عقلی پر بھی جو مرکب ہو قضیہ معقولہ میں۔ جنس، یہ قول جنس ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ جنس ہے۔ قول جنس ہے۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس تعریف میں؟ قول جنس ہے۔ جنس وہ ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے۔ تو اگر یوں پوچھا جائے کہ الفاعل مرفوع اور اس کا مفہوم ما ہے، کیا ہے؟ ما ہما کیا ہے؟ جواب میں قول بولا جانا صحیح ہے۔ لہذا قول، القضیۃ قول میں قول یہ قضیہ کی جنس ہے۔ تو جب انہوں نے القضیۃ قول کہا تو قضیہ کی تعریف انہوں نے جنس سے کی۔ یہ جنس ہے۔ اب جنس کثیرین مختلفین پر بولی جاتی۔ جب کہا قضیہ قول ہے تو قضیہ میں داخل ہوئے زید عالم بھی، قضیہ میں داخل ہوئے غلام زید بھی، قضیہ میں داخل ہوا الولد المجتہد بھی۔ کیا مطلب؟ یہ سب داخل ہوئے کیونکہ قول لفظ مرکب پر بولا جاتا ہے۔ لفظ مرکب پر بولا جاتا، زید عالم بھی لفظ مرکب ہے، زید عالم بھی لفظ مرکب ہے، اضرب بھی لفظ مرکب ہے، غلام زید بھی لفظ مرکب ہے، ولد مجتہد بھی لفظ مرکب ہے۔ تو یہ سب قول ہے۔ تو جب انہوں نے قضیہ کی تعریف قول سے کی تو یہ سب قضیہ میں داخل ہو گئے کہ یہ سب قضیہ ہیں۔ تو اب حال یہ ہے کہ قول کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولا جا رہا، کسی کی حقیقت مرکب تام ہے، کسی کی مرکب ناقص ہے، کسی کی خبری ہے، کسی کی انشائی ہے۔ تو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں قول بولا جا رہا، اس لیے قول جنس ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جنس ہے، قول جنس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقوال تامہ جیسے زید عالم، جیسے کہ اضرب، ان کو بھی شامل ہے، اور اقوال ناقصہ جیسے کہ غلام زید، ولد مجتہد، الولد المجتہد، ان کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ بھی قول ہے۔ تو قول سے تعریف کرنا قضیہ کی، یہ اس کے جنس سے تعریف ہو گئی۔ یہ تعریف ایسے القضیۃ قول بولنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بول دیا جائے الانسان حیوان، اور جب الانسان حیوان، انسان کی تعریف حیوان سے کی گئی تو یہ جامع ہو گئی، معرف کے تمام افراد کو متناول ہے، جامع ہوئی۔ ایسے ہی قول کہا تو قضیہ کے تمام افراد کو متناول، یہ تعریف جامع تو ہو گئی مگر معنی نہ ہو سکی، کیونکہ غیر ابھی اس میں داخل ہے، وہ بھی داخل ہے جو قضیہ نہیں ہے۔ مثلا غلام زید قضیہ نہیں ہے، اضرب قضیہ نہیں ہے، ولد مجتہد قضیہ نہیں ہے، یہ سب بھی اس میں داخل ہو گئے۔ تو تعریف قول کہنے سے جامع تو ہو گئی مگر معنی نہیں ہوئی، غیر قضیہ کو قضیہ میں داخل ہونے سے روک نہیں پا رہی ہے۔ تو اب قول یہ جنس ہے۔ اب ایک ایسی چیز چاہیے جو غیر قضیہ کو قضیہ سے نکال دے۔ تو اس سلسلے میں شارح کہتے ہیں یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جانا صحیح ہو، یہ فصل ہے۔ کیوں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جانا صحیح، جب ایسا کہا گیا تو مرکبات ناقصہ سب کو اس نے نکال دیا، کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جانا صحیح نہیں ہے۔ غلام زید کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جانا صحیح نہیں ہے۔ ولد المجتہد کے قائل کو سچا اور جھوٹا کہا جانا صحیح نہیں، کیونکہ وہاں کوئی حکایت ہے ہی نہیں کہ سچا اور جھوٹا کہا جانا صحیح ہو، اس کو مرکبات ناقصہ کو نکال دیا۔ اسی طریقے سے مرکبات تامہ میں
مرکبات تامہ میں مرکبات انشائیہ مثلاً اضرب لا تضرب لیت زیدن حاضر لعل امرن غائب ان سب کو بھی نکال دیا، ان سب کو نکال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو نکال دیا، یعنی قضیہ کو سب سے ممتاز کر دیا، تو یہ فصل ہوئی، یہ درجے میں ہو گئی ناطق کے۔ جیسے انسان کی تعریف میں کہا جائے حیوان ناطق کہ اس ناطق نے انسان کے شرکائے جنسیہ یعنی حیوانیت میں جتنے شرکا گھوڑے بیل گدھے تھے ان سب سے ناطق نے انسان کو ممتاز کر دیا۔ تو ایسے ہی یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، اس نے قضیہ کو قول ہونے میں جتنے شرکا تھے مرکبات ناقصہ ہوں، مرکبات تامہ غیر خبری ان سب سے ممتاز کر دیا، لہٰذا یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب یہ فصل ہے۔ تو اب یہ تعریف القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ کاذب، یہ تعریف جامع اور مانع ہوئی، کیونکہ یہ تعریف جنس اور فصل کے ذریعے سے ہے، اور وہ تعریف جو جنس اور فصل کے ذریعے سے ہو وہ تعریف جامع اور مانع ہوا کرتی۔ کہتے ہیں مصنف کا قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب فصل، یہ کیا ہے؟ فصل ہے۔ تو مصنف کی یہ تعریف جنس اور فصل کے ذریعے سے ہے۔ فصل کیسے ہے؟ فصل کا کیا کام ہے؟ فصل اس طور پر ہے کہ یہ اقوال ناقصہ مثلاً غلام زید، انشاءات تمام، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، ان سب کو نکال دے رہی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جانا صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ فصل ہے۔ تو اب یہ تعریف جنس اور فصل کے ذریعے سے ہوئی، اور جب جنس اور فصل کے ذریعے ہوئی تو یہ تعریف جامع اور مانع ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ شارح اس بات کو ثابت کر چکے کہ مصنف نے قضیہ کی جو تعریف کی ہے وہ اعلیٰ درجے کی تعریف ہے، جامع اور مانع تعریف ہے، اس بات کو ثابت کر چکے۔ اب آگے وہی اما حملیۃ اور شرطیۃ، یہ گفتگو کہاں سے نکل کے آ رہی ہے؟ کہا تھا کہ مقدمہ قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہے۔ قضیہ کے اقسام اولیہ یعنی حملیہ اور شرطیہ، تو کہتے ہیں اب قضیہ کی تقسیم ہو رہی ہے کہ قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا، دو حال سے خالی نہیں۔ جو بھی قضیہ ہوگا وہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قضیہ ہو اور وہ حملیہ بھی نہ ہو، شرطیہ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بھی قضیہ ہوگا وہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قضیہ کی دو قسم ہے، حملیہ اور شرطیہ۔ وہی اما حملیۃ اور شرطیۃ، اور قضیہ یا تو حملیہ ہے یا شرطیہ ہے۔ قضیہ یہ دو قسم میں منحصر ہے۔ اس کی دلیل اما ان تنحل، دلیل پیش کی جا رہی اور دلیل کے ضمن میں دونوں کی تعریف بھی معلوم ہو جا رہی ہے۔ قضیہ دو قسموں میں منحصر ہے، حملیہ شرطیہ میں، اس کی دلیل، اور جب دلیل دی جائے گی تو اسی سے حملیہ اور شرطیہ کی تعریف بھی معلوم ہو جاتی۔ لأنها اما ان تنحل بطرفیها الى مفردین او لم تنحل، قضیہ یا تو حملیہ ہوگا یا شرطیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قضیہ کے طرفین یا تو دو مفرد کی طرف منحل ہوں گے یا دو مفرد کی طرف منحل نہیں ہوں گے۔ کل میں بیان کر چکا ہوں، اب ضرورت نہیں ہے۔ قضیہ کے طرفین، ایک مثال کے طور پہ میں ایک بیان کر دیتا ہوں۔ زید عالم، یہ ایک قضیہ ہے۔ زید عالم یہ قضیہ ہے، اس کے دو طرف ہے، ایک زید ایک عالم۔ اس قضیہ میں زید ایک طرف جو اس طرف ہے وہ محکوم علیہ ہے، زید محکوم علیہ ہے، اور عالم محکوم بہ، یہ قضیہ کے دو طرف ہیں۔ مگر ظاہر سی بات ہے صرف زید اور عالم سے یہ قضیہ تو بن نہیں جاتا۔ مثلا ہم یوں بولیں زید عالم، قضیہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں، زید عالم، قضیہ نہیں ہوا۔ زید عالم، زید عالم، اب یہ قضیہ ہوا۔
تو دو طرف ہیں، مگر کوئی ایک چیز ہونی چاہیے جو دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے۔ جب یہ ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے تب قضیہ ہوگا۔ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، خواہ وہ لفظ میں ہو یا نہ ہو، لفظ میں مثلا یوں کہیں زید ہوا عالم، اب ہوا یہ دونوں کو جوڑ رہا ہے، تو اب یہ قضیہ ہوا، یہ قضیہ، ورنہ زید عالم قضیہ نہیں ہے، اور زید ہوا عالم قضیہ ہے۔ تو ایک چیز ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی، جوڑنے کے بعد یہ قضیہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں دو طرف محکوم علیہ محکوم بہی کے سوا بھی کوئی چیز ہے جس کی تعبیر ہم رابطہ سے کر سکتے ہیں، نسبت حکمیہ پر دلالت کرنے والا ایک لفظ حکم سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تین چیز ہے، ایک محکوم علیہ، ایک محکوم بہی، ایک رابطہ۔ رابطہ جس نے ایک کو دوسرے سے جوڑا، یہ رابطہ ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو رابطہ ہے اس رابطہ کو ہٹا دیا تو یہ قضیہ کی تحلیل ہو گئی، یہ قضیہ کی تحلیل ہوئی۔ رابطہ ہٹ گئے، قضیہ کا انحلال، الگ الگ ہو گئے، یہ انحلال قضیہ ہے۔ تو اب سماعت فرمائے، قضیہ دو قسموں میں منحصر ہے، حملیہ اور شرطیہ۔ دلیل اس لیے کہ انحلال کے بعد، رابطہ کے ہٹ جانے کے بعد، تحلیل کے بعد، رابطہ کے ہٹا دینے کے بعد، دیکھو قضیہ کے طرفین یعنی محکوم علیہ محکوم بہی دو مفرد ہیں یا دو مفرد نہیں ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی، ایسا شارح بتا رہے ہیں کہ تحلیل کے بعد قضیہ کے طرفین یا تو دو مفرد ہوں گے یا دو مفرد نہیں ہوں گے۔ اگر دو مفرد ہیں تو وہ حملیہ ہے، جیسے زید ہوا عالم، ہوا کو ہٹا دیا، بچ گیا زید، بچ گیا عالم، زید بھی مفرد عالم بھی مفرد، اس کے طرفین دو مفرد ہیں، تو بقول ان کے وہ قضیہ حملیہ ہے۔ اگر تحلیل کے بعد اس کے طرفین دو مفرد نہ ہوں تو وہ قضیہ شرطیہ ہے۔ مثلا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، آپ تحلیل کیجئے یعنی قضیہ کی صورت کو باطل کیجئے، رابطہ کو ہٹا دیجئے، تو بچ جائے گا الشمس طالعۃ، بچ جائے گا النہار موجود، اور الشمس طالعۃ مفرد نہیں ہے، سب کو پتہ ہے النہار موجود مفرد نہیں ہے۔ تو تحلیل کے بعد اس کے دو طرف جس کو ہم محکوم علیہ محکوم بہی سے بہتر یہ ہے کہ یوں کہیں مقدم و تالی بول سکتے ہیں، محکوم علیہ محکوم بہی، لیکن شرطیہ میں مقدم و تالی بولتے ہیں۔ تو محکوم علیہ اور محکوم بہی اس کے دو طرف دو مفرد نہیں ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تحلیل کے بعد طرفین کو دیکھو، طرفین مفرد ہیں تو حملیہ ہے، طرفین مفرد نہیں ہے تو شرطیہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قضیہ دو قسموں میں منحصر ہے، حملیہ اور شرطیہ، کہ تحلیل کے بعد دو مفرد رہتے ہیں تو حملیہ ہے، تحلیل کے بعد دو مفرد نہیں رہتے تو شرطیہ ہے۔ اسی سے حملیہ اور شرطیہ کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ قضیہ اگر دو مفرد کی طرف منحل ہو تو وہ حملیہ کہلائے گا، اور دو مفرد کی طرف منحل نہیں ہو تو شرطیہ کہلائے گا۔ زید ہوا عالم، ہوا کو ہٹا دو، زید ہوا عالم حملیہ ہے، اس لیے کہ تحلیل کریں گے تو بچ جائے گا زید اور عالم، اور یہ دونوں کے دونوں مفرد ہیں۔ اور ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، یہاں تحلیل کریں گے تو بچ جائے گا الشمس طالعۃ، بچ جائے گا النہار موجود، اور یہ دو مفرد نہیں ہے، لہذا یہ شرطیہ ہے، ایسا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قضیہ یا تو حملیہ ہے یا شرطیہ، اس لیے کہ یا تو اس کے طرفین دو مفرد کی طرف منحل ہوں گے، انحلال کا معنی بیان کر چکا، یا اس کے طرفین دو مفرد کی طرف منحل نہیں ہوں گے۔ قضیہ کے طرفین کیا ہیں میں بتا چکا، کہتے ہیں قضیہ کے طرفین محکوم علیہ اور محکوم بہی ہیں۔ اب قضیہ کے انحلال کا مطلب کیا ہوتا ہے، قضیہ کے تحلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں قضیہ کے انحلال کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ سے ان ادوات کو ہٹا دیا جائے جو ایک کے دوسرے سے ارتباط پر دلالت کرتے ہیں، جس کو میں واضح کر چکا۔
فَإِذَا حَذَفْنَا مِنَ الْقَضِيَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِ، تو جب ہم حذف کر دیں گے، جب ہم حذف کر دیں قضیہ سے اس کو جو ارتباط حکمی پر دال ہے، تو اگر اس کے طرفین دو مفرد بچ جاتے ہیں تو وہ قضیہ حملیہ ہے، وہ قضیہ حملیہ ہے۔ آگے چل کے بولیں گے اگر دو مفرد نہیں بچتے ہیں تو شرطیہ ہے۔ اب حملیہ کی پھر تقسیم کر رہے ہیں کہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام موجبہ ہے، ایک کا نام سالبہ ہے۔ مثلا زید هو عالم، زید هو عالم یہ حملیہ موجبہ ہے، زید لیس بعالم یہ حملیہ سالبہ ہے۔ تو وہ حملیہ ہے اما موجبتن، حملیہ یا تو موجبہ ہوگا۔ موجبہ کب ہوگا حملیہ؟ اگر اس میں حکم ہو احدہما هو الآخر کا، جیسے زید عالم میں کس بات کا حکم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرا ہے، زید عالم ہے، بلفظ دیگر ثبوت شے لشے کا حکم ہے۔ ایک چیز دوسرے کے لیے اگر ثابت مانی گئی تو وہ موجبہ ہے، وہ موجبہ، جیسے زید عالم میں ثبوت شے لشے کا حکم ہے، عالمیت عالم ہونا زید کے لیے ثابت مانا گیا تو یہ موجبہ ہے۔ اور نفی شے عن شے کا حکم ہو تو ایسی صورت میں وہ حملیہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا، جیسے زید لیس بحجر، زید پتھر نہیں ہے۔ تو حجر ایک چیز کی نفی کی گئی، ایک چیز برطرف مانی گئی، ایک چیز دور مانی گئی دوسری چیز سے، تو یہاں نفی شے عن شے ہوا، ایک چیز کی نفی ہوئی، ایک چیز کی نفی ہوئی دوسری چیز سے۔ تو اگر ایسا ہے ثبوت شے لشے کا حکم ہے، اگر ایسا ہے احدہما هو الآخر کا حکم ہے تو وہ حملیہ موجبہ ہے۔ اور اگر نفی شے عن شے کا حکم ہے یعنی احدہما لیس آخر کا حکم ہے، لیس آخر کا حکم ہے تو وہ حملیہ سالبہ ہے، یعنی نفی شے عن شے کا حکم ہے تو حملیہ سالبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حملیہ کی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ حملیہ موجبہ ہے ان حکم فیہا، اگر وہاں حکم لگایا گیا ہے احدہما هو الآخر کا، جیسے ہمارا قول زید هو عالم۔ اور حملیہ سالبہ ہے اگر اس میں حکم ہے احدہما لیس هو الآخر کا، جیسے ہمارا قول زید لیس بعالم۔ فَإِذَا حَذَفْنَا لفظة هو ہے، تو پہلے قضیہ میں جو لفظ ہوا ہے زید هو عالم، تو جب ہم لفظ ہوا کو حذف کرتے ہیں، لفظ ہوا جو نسبت ایجابیہ پر دال ہے پہلے قضیہ میں سے اس کو حذف کرتے ہیں، اور لیسا ہوا کو دوسرے قضیہ سے حذف کرتے ہیں جو نسبت سلبیہ پر دال ہے، تو ہمارے پاس باقی بچ جاتا ہے زید اور عالم، اور یہ دونوں کے دونوں مفرد ہیں۔ تو تحلیل کے بعد دونوں طرف مفرد رہے تو یہ دونوں یعنی زید عالم زید لیس بعالم یہ قضیہ حملیہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلا حملیہ موجبہ ہے، دوسرا حملیہ سالبہ ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ طَرْفَهَا مُفْرَدَيْنِ، اور اگر تحلیل کے بعد قضیہ کے طرفین دو مفرد نہ ہوں، اگر مفرد ہیں تو وہ حملیہ ہے، اور اس کے طرفین دو مفرد نہ ہوں، اس کی مثال میں دے چکا، دو مفرد نہ ہوں تو وہ قضیہ شرطیہ ہے، جیسے ہمارا یہ قول کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج نمودار ہے تو دن موجود ہے، جیسے ہمارا یہ قول اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ عدد یا تو زوج ہے، زوج منقسم بمتساویین دو برابر برابر میں بٹ جانے والا، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ تو ہمارا یہ قول، ہمارے اس قول میں جب ادوات اتصال ان اور فا اور اما اور او، پہلے قضیہ میں ان اور فا، ان کانت الشمس طالیہ فالنہار موجود، ان اور فا پہلے قضیے میں، دوسرے قضیہ میں ھذا العدد اما زوج او فرد، اما اور او کہتے ہیں۔ جب ہم ادوات اتصال اور وہ کلمہ ان اور فا ہے، ادوات اتصال، اور آگے ادوات انفصال وہ اما اور او ہے، اس کو حذف کر دیں گے تو باقی رہے گا الشمس طالیۃ اور باقی رہے گا النہار موجود، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں یعنی الشمس طالیۃ اور النہار موجود یہ دونوں مفرد نہیں ہیں، مفرد نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قضیہ حملیہ نہیں ہوگا، شرطیہ ہوگا۔ یہی حال ہے جب ہم ادوات انات کو حذف کر دیں، ادوات جو دوسرے قضیے لاسٹ کے دوسرے قضیے چوتھے نمبر پر تھا وہ ہے اما اور او، تو باقی بچ جائے گا ھذا العدد زوج اور باقی بچ جائے گا ھذا العدد فرد، یہ بھی مفرد نہیں ہے۔ تو بات نکل کر کے یہ آئی کہ حملیہ کسے کہتے ہیں، شرطیہ کسے کہتے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ تحلیل کے بعد قضیہ کے طرفین دو مفرد ہیں تو وہ حملیہ ہے، اور تحلیل کے بعد اگر اس کے طرفین دو مفرد نہیں ہیں تو شرطیہ ہے۔ سب کو مثال سے انہوں نے بیان کیا۔ فَإِن قُلْتَ الْحَيْوَانُ النَّاطِقُ، یہ جو عبارت آ رہی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 5 منٹ میں بات ختم کر دوں۔ یہ جو عبارت آ رہی ہے، اس عبارت کا حاصل ایک سوال، ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب۔ اعتراض کس پر؟ حملیہ اور شرطیہ کی مصنف نے جو تعریف کی ہے اس کے اوپر اعتراض۔ حاصل اعتراض یہ کہ مصنف نے حملیہ کی جو تعریف کی وہ جامع نہیں ہے، اور شرطیہ کی جو تعریف کی وہ مانع نہیں ہے، حالانکہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ وہ جامع اور مانع ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ حملیہ انہوں نے کس کو کہا؟ تحلیل کے بعد جس کے طرفین دو مفرد ہوں۔ شرطیہ کس کو کہا؟ تحلیل کے بعد جس کے طرفین دو مفرد نہ ہوں۔ اب ہم ایک قضیہ کو رکھتے ہیں۔ زید عالم یزادہ زید لیس بعالم، بلفظ دیگر زید عالم نکیزہ زید لیس بعالم، یہ ایک قضیہ ہے۔ فی الواقع نفس الامر میں یہ حملیہ ہے، مگر مصنف نے حملیہ کی جو تعریف کی اس تعریف کے بنا پر اس قضیے کا حملیہ سے نکلنا اور شرطیہ میں داخل ہونا لازم آتا، کیونکہ حملیہ انہوں نے کس کو کہا؟ جس کے دونوں طرف دو مفرد ہوں، جس کے طرفین دو مفرد ہوں۔ زید عالم یزادہ زید لیس بعالم، یہاں جب ہم تحلیل کریں گے تو اس کے طرفین محکوم علیہ محکوم بھی دو مفرد نہیں رہتے ہیں، دو مفرد نہیں رہتے ہیں۔ جب اس کے طرفین مفرد نہیں ہیں تو یہ حملیہ سے نکل جائیں گے، حالانکہ فی الواقع یہ حملیہ سے نکل جائیں گے۔ حملیہ سے نکلنے کا مطلب حملیہ کی تعریف جامع نہیں، نکل کر کے جائیں گے کہاں؟ شرطیہ میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ شرطیہ انہوں نے کہا کہ تحلیل کے بعد جس کے طرفین دو مفرد نہ ہوں، دو مفرد نہ ہوں، تحلیل کے بعد اس کے طرفین بھی دو مفرد نہیں ہیں تو یہ شرطیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ حملیہ سے نکلیں گے، شرطیہ میں داخل ہو جائیں گے تو حملیہ کی تعریف جامع نہیں، شرطیہ کی تعریف مانع نہیں۔ یہ ہے اعتراض۔ جواب، یہ ایک قضیہ کو مثال کے طور پہ انہوں نے ایک سے بڑھ کر کے 3 قضیے کو، تینوں کا یہی حال ہے، ایک پر باقی 2 کو قیاس کر سکتے۔ جواب، حاصل جواب یہ ہے جو شارح دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ بول رہے ہو جناب معترض صاحب، بلکہ مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ وہ اس طور پر کہ تعریف میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ کہ حملیہ وہ قضیہ ہے جس کے طرفین دو مفرد کی طرف منحل ہوں۔ تو یہ جو مفرد آیا ہے، آپ نے مفرد کو سمجھنے میں غلطی کی۔ مفرد کا مطلب یہ ہے اس کے طرفین دو مفرد ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ بالفعل مفرد ہوں، جیسے زید ہوا عالم میں ہوا کو ہٹا دیجئے تو زید اور عالم، زید بالفعل مفرد ہے، عالم بالفعل مفرد ہے۔ تو تعریف میں جو مفرد کا لفظ آیا اس سے مراد عام ہے کہ وہ مفرد خواہ مفرد بالفعل ہو جیسے کہ یہ، یا مفرد بالقوا ہو، یا مفرد بالقوا ہو۔ مفرد بالقوا کا مطلب یہ ہے کہ جسے لفظ مفرد سے تعبیر کیا جا سکے، اور جب ایسا ہے تو پھر حملیہ کی تعریف جامع اور شرطیہ کی تعریف مانع رہے، کیونکہ جس قضیہ کو آپ لے کر کے اعتراض کیے اس کے ایک طرف کو ہوا سے دوسرے طرف کو ہوا سے تعبیر کیا جا سکتا، ایک طرف کو ہاذا سے دو طرف کو ذاک سے
تعبیر کیا جا سکتا، بیان کیا جا سکتا، لہٰذا حملیہ کی تعریف جامع رہی اور شرطیہ کی تعریف مانع رہی۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کرو کہ ہمارا قول الحیوان الناطق ينتقل بنقل قدمہ ہے، اور ہمارا قول زید عالم یضادہ زید لیس بعالم، اور ہمارا قول الشمس طالعۃ یلزمہ النہار موجود، حملیات، اگر آپ اعتراض کرو کہ یہ کیا ہیں؟ حملیات ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اطراف مفرد نہیں ہیں، تو دونوں تعریف جمع و منع کے اعتبار سے ٹوٹ گئی، میں بتا چکا۔ اگر ایسا اعتراض کرو گے تو شارح کہتے ہیں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مصنف نے جو تعریف کی وہ جامع اور مانع ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے تعریف میں جو مفرد کا لفظ آیا ہے اس مفرد سے مراد عام ہے کہ خواہ مفرد بالفعل ہو یا مفرد بالقوا ہو، مفرد بالقوا جسے لفظ مفرد سے تعبیر کیا جا سکے۔ والاطراف فی القضایا المذکورہ، اور اطراف مذکورہ قضایا جن کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا اس میں اگرچہ بالفعل مفرد نہیں، ہم مانتے ہیں کہ بالفعل مفرد نہیں ہے، مگر انہیں الفاظ مفردہ سے تعبیر کیا جانا ممکن ہے۔ کم سے کم یوں تو کہا ہی جا سکتا ھذا ذاک ہے، یوں تو کہا ہی جا سکتا ہوا ہوا ہے، یوں تو تعبیر کی ہی جا سکتی الموضوع محمول، اس کے سوا دوسرے اور اسی طرح کے الفاظ سے تعبیر کی جا سکتی ہے، برخلاف شرطیات کے کہ شرطیات کے اطراف کو الفاظ مفردہ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود میں ایسا نہیں بولا جا سکتا ھذہ القضیہ تلک القضیہ، بلکہ اگر وہاں تعبیر کرنا ہوگا تو اس طریقے سے بولنا ہوگا ان تحقق ھذہ القضیہ تحقق تلک القضیہ، متصلہ میں اور منفصلہ میں ایسا بولنا پڑے گا اما ان تحقق ھذہ القضیہ او تحقق تلک القضیہ وہی لیست بالفاظ مفردہ، اور یہ الفاظ مفردہ نہیں ہیں، یہ الفاظ مفردہ نہیں ہیں۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔